اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ ہمارے پاس 15 منٹ ہے نماز سے پہلے، تو اب بھرپور آپ نے توجہ کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ایک خزانہ لے کے جائیں گے یہاں سے قرآن مجید کا۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حروف عطف۔ کیا ٹاپک ہے؟ ہاں، حروف عطف۔ حروف عطف انگریزی میں اسے کہتے ہیں کنجنکشن۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کنجنکشنز۔ انگریزی میں کنجنکشن جو ہوتی ہیں نا، اینڈ، بٹ، اف، بٹوین، تو یہ کیا کرتی ہیں کنجنکشن؟ یہ الفاظ اور جملوں کو جوڑنے کا کام دیتی ہیں۔ الفاظ اور جملوں کو قابل کرنے کا، جوڑنے کا کام دیتی ہیں۔ اب آج ہم نے 6 حروف عطف پڑھنے۔ کتنے؟ 6۔ تو میرے ساتھ دہرائیں: وا، فا، ثم، او، ام اور بل۔ So they are not too many, only 6۔ صرف 6 ہیں، اور یہ 6 قرآن مجید کے تقریباً ہر پیج پہ آئے ہیں۔ تو ان کو اچھی طرح سے آج ہم نے گریسپ کر کے جانا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹاپک توابع ہے، پچھلی دفعہ کا شاید کسی کو یاد ہو کہ یہ پچھلی فالو کرتا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کر رہی ہوتی ہے جینڈر، نمبر، کیس، کیپیسٹی میں۔ لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ بس آپ نے نوٹ کرنا ہے، جو حروف عطف ہیں یہ کیا ہوگا؟ 2 اسما ہوں گے، 2 ناؤنز ہوں گے، 2 نام ہوں گے، 2 اسم ہوں گے۔ تو دونوں کا بس اعراب آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور کوئی چیز نہیں۔ اعراب دونوں کا سیم ہوگا، یہ کمال ہے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے دیکھتے ہیں۔ جیسے یہ وا زبر وا، قرآن مجید میں یہ بہت مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، یہ حروف عطف ہے، یعنی یہ ایک کنجنکشن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلا ہمارے سامنے جملہ ہے جاء احمد و علی۔ تو ام ساتھ ترجمہ کرنے کی کوشش کریں آپ۔ جاء احمد و علی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ جاء عربی چ جا دا مطلب ہوتا ہے آ، عربی چ جا دا مطلب ہوتا ہے آ۔ جیسے اذا جاء نصر اللہ، جب آ گئی اللہ کی مدد۔ تو کتنا سوکھا ہے۔ جا کا مطلب کیا ہے؟ آ۔ تو جاء آ گئے، کون کون آئے؟ احمد و علی۔ ٹھیک ہے، احمد بھی آ گیا اور علی بھی آ گیا۔ اچھا، اب احمد پر کون سی حرکت ہے؟ رفع، پیش والی۔ تو ادھر علی پہ کون سی حرکت ہے؟ پیش والی۔ تو دیکھا آپ نے، دونوں اسما ان کے درمیان میں عطف آ گیا رانا صاحب، تو دونوں کا اعراب سیم ہے۔ اب اس میں ایک سوال یہ ہے، ساتھ بتائیں گے کہ ادھر تو علی پہ تو 2 پیشیں ہیں اور احمد پہ 1 پیش ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سعد از ان ڈیپ سلمبر۔ کچھ لکھ رہے تھے۔ اچھا نہیں، ویسے اب تو تم میرے ساتھ ہی ہو۔ تو کوئی اور بتائے؟ جی ہاں جی، عاصم صاحب آپ سے سوال کریں، آپ سے ہی کر رہے ہیں۔ منصرف ہے۔ اچھا تھوڑا اور بتائیں۔ منصرف تو نہیں ہے، غیر منصرف ہے۔ منصرف نہیں ہے، غیر منصرف ہے۔ اچھا، اب غیر منصرف کس طرح سے ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے یہ ٹاپک پڑھا تھا مبنی والا اور غیر منصرف والا، کہ افعلو کے وزن پہ جتنے الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں نا، انہوں نے اتنے ڈبل حرکت نہیں آتی۔ یہ افعلو کا وزن ہے۔ احمدو، امجدو، اکبرو، اسلمو، اشرفو، یہ والے جو نام ہیں نا، ان پہ ڈبل حرکت نہیں آتی عربی۔ کیوں جی سمر صاحب؟ ڈبل حرکت نہیں آنی، تو اس لیے ادھر 1 پیش ہے اور ادھر 2 پیش ہیں، بس انی جی کہانی۔ اچھا اگلی بات آ جائیں، سمر صاحب ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان دا طالبی، میں نے ٹائم بچانے کے لیے نا وہ اعراب پورے نہیں لگائے ہوئے۔ ان دا طالبی کتاب و قلم۔ ہاں، طالب علم کے پاس ایک کتاب ہے، تنوین کا مطلب ایک، اور ایک قلم ہے۔ The student has a book and a pen۔
تو اس میں یہ واو عطف تھا، تو اس کے آگے پیچھے دو اسم آگے ناؤن آگے، دونوں کا اعراب کیا ہے؟ رفع والا. ادھر بھی پیش ہے اور ادھر بھی پیش ہے، اور یہ پورے قرآن میں آپ کو اسی طرح سے ایبسلیوٹ کانٹیکسٹ میں یہ پرنسپل نظر آئے گا حروف عطف کا. اچھا اب آگے آ گیا، جلیل خان صاحب ترجمہ کریں گے. سعد و علی صحابیانی. ہاں جی، ہاں دو ہیں، سعد اور علی دونوں صحابی ہیں. سعد اور علی دونوں، جب یہ ساؤنڈ آئے نا آنی بانی تانی نانی، تو یہ دو کا صیغہ ہوتا ہے. تو سعد و علی صحابیانی، تو درمیان میں نہیں بولنا کسی نے. علم کو روکنا بہت بڑا ظرف ہوتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں. تو وہ اس کی وجہ یہ ہے، یہ ٹیچنگ میتھڈالوجی ہوتی ہے. ہم نے جس اسٹوڈنٹ کو کمزور کو سکھانا ہے نا، تو اس کو اگر درمیان میں آپ لقمہ دے دیں گے تو وہ پھر لیول میں کیئر ہو جائے گا نا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی. تو آپ کو پتا ہے، وہ مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہے، تو آپ کو تو پتا ہے، آپ کو تو فکر ہی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو تو پتا ہے. تو جس کو نہیں پتا نا اس کو سمجھانا مقصود ہے. تو استاد کا کام ہوتا ہے جو سب سے کمزور بچہ نا اس کو سمجھائے. جلیل خان سعد و علی صحابیانی. یہ جو ساؤنڈ ہے نا تسنیہ کا، یہ کیا ہوتا ہے؟ الف اور نون زیر نہیں، الف اور نون زیر نہیں آ رہا نا. مثلا یہ میں کہتا ہوں قلم، اب میں کہوں دو قلم تو میں کہوں گا قلمانی. میں کہوں بابن ایک دروازہ، بابانی دو دروازے. رجل آدمی، رجلانی دو آدمی. کرسیون کرسیانی. استاذ استاذانی. ساؤنڈ ویری سمپل. عربک از اے پیس آف کیک، عربک از اے پیس آف کیک. اچھا ٹھیک ہے جی. اب بتائیں گی زوجات العاصم. دخل المدرس فجلس. شاباش، بالکل ٹھیک، 10/10. اب یہ فا کیا تھا؟ حروف عطف تھا، اس کا مطلب انہوں نے بتا دیا پس، دین. ٹھیک ہے طاہر؟ تو دخلا داخل ہوا، مدرس ٹیچر مثلا میں آیا کمرے میں، فا پس جلسا. جلسا کا کیا مطلب ہے؟ وہ بیٹھ گیا. تو جلسہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے کہ جلسہ کا مطلب ہوتا ہے جلسہ ہو رہا ہے، تو یہ سارے بیٹھے ہو، میں کتاب کر رہے ہیں، جلسہ ہو گیا. ہاں مجلس بھی اسی سے ہے، تو وہ یہ سارے لفظ اسی سے بنے. اچھا اور جلوس بھی اسی سے، ٹھیک ہے نا، جیم لاس. اچھا اب طاہر صاحب بتائیں گے الرجل آکل الطعام والفواکہ. ہاں جی، ایک آدمی نہیں کھانے والا ہے، آکل الطعام، وہ کھا رہا ہے، ایک آدمی کھا رہا ہے طعام فل فواکہ. فواکہ کیا ہے؟ کسی نے نہیں بتانا؟ ہاں یو کین ریز یور ہینڈس. چلیں جی آپ بتائیں. ہاں پھل، یہ ہے فروٹ. کیا ہے؟ فروٹ. یہ بیسک ووکیبلری ہے طاہر، تمہیں کیوں نہیں آ رہی؟ تو اب اس کو، ہاں اس نون کو کہتے ہیں نون کتنی. کی کہتے ہیں؟ کتنی. نون کتنی کدوں آندا ہے؟ جدوں حمزۃ الوصل آ جاوے اگے. جدوں دو لفظ تو بعد والا لفظ جڑا ساکن ہوئے نا، تے وہ ساؤنڈ ایزی پروناؤنس کرن واسطے نون لگا دیندے نے، تے وہ کہندے نے نون کتنی. فار دا کمفرٹ آف دا ریڈر، قاری القرآن پھر اس کو ایزیلی پروناؤنس کر سکتا ہے. جلیل خان از اٹ اوکے؟ او یس. رجل ان کا مطلب اے مین، آکل کھانے والا، اور اکال اپنا بھی کھانے والا دوسروں کا بھی کھانے والا. وہ عین سے ہے نا، یہ حمزہ سے ہے. ٹھیک ہے. تو الرجل آکل الطعام والفواکہ. فواکہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں عقل و شرب. اردو دان بیٹا، عقل و شرب سنا آپ نے؟ ہاں شرب کا مطلب پینے والی چیزیں، بیوریجز، اور عقل کا مطلب یہ حمزہ سے یہ ہے کہ جو آپ کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فیہما فاکہۃ، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی
قیام فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو فواقع کیا ہے؟ ہاں، تو جب کوئی قرآن کے کسی لفظ کا معنی نہ آئے تو بات فکر کی ہے. کسی لفظ کا معنی نہ آئے تو بات فکر کی ہے کہ محبوب نے کوئی لفظ کہا اور سانو معنی نہیں آ رہا، تو وہیں رات نہ ہونے پائے وہیں بیٹھ جائیں، جانیں، پوچھیں، استاد سے پوچھیں، سلطان صاحب سے پوچھیں، قرآن کھولیں، فوری اس کو گوگل کریں، جو بھی کریں، اس کا معنی جانے بغیر نہیں رہیں. قرآن کا کوئی لفظ ایسا نہ ہو جس کا ہمیں معنی نہ آتا ہو. اچھا، اب فا کا مطلب بھی پس اور سما کا مطلب بھی دین، پھر، لیکن ان دونوں میں فرق پتہ کیا ہے؟ تھوڑا سا ٹائمنگ کا فرق ہے. فا کا مطلب ہے دخل المدرس، مدرس آئے فجلسا، ساتھ ہی آتے ہی بیٹھ گئے. لیکن سما اگر میں ادھر لگا دوں گا نا، دخل المدرس، مدرس آئے ثم جلسا، اس کا مطلب یہ تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھا، کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے. تو تھوڑا سا اگر ٹائمنگ کا فرق آ جائے گا تو یہ ہوگا ثم. سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا، ابھی آئے دیکھتے ہیں. کون بتائے گا؟ رانا صاحب ترجمہ کریں گے. علی داخل فی البیت ثم جعفر. علی داخل ہوئے فی البیت، بیت کا مطلب نہیں آ رہا، بتائیں گے. اور نہیں بولنا، اللہ دے بندے ہو. وہ غرفہ ہوتا ہے، سلمان شہزادہ صاحب بتائیں گے. گھر یار، بیت کا ماننا نہیں آ رہا. رانا صاحب فکر پہ فکر ڈالے جا رہے ہیں. کسی کو فواقع نہیں آ رہا. مونٹی سری دی کلاس ہے اسکول دی تے وہ مونٹی سری بٹھایا تو اسی بھی مونٹی سری ہو گئے. لیول ایڈا کیوں تھلے جا؟ عام لفظ ہے دخل البانا، انا فی البیت، موجود، میں گھر میں ہوں. انا فی المسجد، میں مسجد میں ہوں. تو دخل الطاہر فی المسجد، ہاں تو انی ذاہب الی المسجد، مسجد جا رہا ہوں، مسجد کی طرف جا رہا ہوں. من البیت، اب نہیں بھولنا، بیت کا مطلب گھر، فواقع کا مطلب ہاں فروٹ. ارے تے سان شرم آ رہی ساڈے اسٹوڈنٹ نو اینے عام جی قرآن دی ڈکشن نہیں آ رہی. کیوں جی؟ ساتھ ساتھ قرآن دے لفظ تے آنے چاہیے. تو علی داخل ہوا فی البیت ثم، اس کے تھوڑے دیر بعد کے فوری طور پہ طاہر، ثم تھوڑی دیر بعد کون داخل ہوا؟ جعفر. جعفر بھی آ گیا. تو اب یہ دیکھیں نا، یہ آ گیا نا عطف، اور اس کے یہ جو پیچھے دو الفاظ ہیں. اب میں جو بات کرنے لگا ہوں ام سعد ذرا دھیان سے سنیے گا. جو حروف عطف کے پیچھے والا اسم ہوتا ہے نا، اسے موطوف علیہ کہتے ہیں، اور جو آگے والا لفظ ہوتا ہے اس کو موطوف کہتے ہیں. ان کے اعراب سیم ہوتے ہیں. بس فی الحال آگے چلیں اگر مشکل لگ رہا ہے. اب دیکھو قرآن میں کیا اللہ فرما رہے ہیں، خلقنا النطفہ، ہم اللہ کہہ رہے ہیں میں نے بنایا نطفہ، پھر علقہ، پھر ثم خلقنا العلقہ مضغہ، پھر وہ لمپ بن گیا. اب ثم کا عطف آ رہا ہے اور اعراب سیم آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ بچہ جو چینج ہو رہا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ فوری ہو رہا ہے کہ تھوڑا ٹائم لے رہا ہے؟ وہ پروسیس ہو رہا ہے نا، تھوڑا ٹائم لے رہا ہے. اس لیے اللہ نے وہاں لفظ عطف کون سا یوز کیا ہے؟ ثم. تو علقہ، پھر اس کے بعد مضغہ، یہ دونوں منصوب ہیں. اچھا، اس کے بعد آ گیا او. ان کا مطلب، اس کا مطلب ہوتا ہے یا، اور ام کا مطلب بھی ہوتا ہے یا. یہ ذرا سوالیہ میں عموماً آ جاتا ہے، تھوڑا سا سلائڈ سا فرق ہے. تو چلیں جی، کون؟ زوجات العاصمہ آپ نے بتانا ہے اور اعراب بھی لگوانا ہے اس کا، کہ کل تفاحہ او موزہ. تفاحہ سیب ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا. موزہ، چلیں جی ام سعد، کیلا، بنانا، ٹھیک ہے. کل کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ. ہاں امر ہے، ٹھیک ہے. کل کا مطلب ہے کھاؤ. وہ جو کینچی والا کاف ہے اس کا مطلب ہے تو کیا ہے؟ کل. کل هو اللہ احد، فرمائیے اللہ ایک ہے. لیکن یہ جو کشش والا کاف ہے اس کا مطلب ہے کھا، بھئی کھا. ہاں تو کلو، اب اس پہ کیا اعراب لگانے ہیں؟ کلو تفاحتن تن تن، ساتھ بتائے گا. شاباش، بالکل ٹھیک ہے. زبریں آئیں گی، کیوں ساتھ؟ کل مفعول منصوب. سارے جو مفعول ہیں وہ زبروں والے ہوں گے. دیکھیں نا، اب آپ کو آگے ہی نہ سمجھ میں اعراب لگانے آگے کہ یہ مفعول ہیں تو ان پہ زبریں آ جائیں گی. خلقنا
ثم خلقنا النطفة علقة ہاں پھر فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما اچھا فكسونا العظام لحما. اچھا اچھا اچھا، اس کو ذرا دیکھ لیجئے، یہ میں نے ایسے اس کو کر دیا ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا تو قرآن مجید کی آیت اس طرح ہوگی، لیکن میں نے جس کتاب میں دیکھا ہے اس میں انہوں نے ویسے اس کو لکھا ہوگا، لیکن قرآن مجید میں اس آرڈر میں ہوگی. آپ صحیح فرما رہے. جزاک اللہ خیر. اچھا اب کون بتائے گا جناب؟ ادھر سے کون رہ گیا ہے؟ نصیر بھائی بتائیں گے. الکلمۃ اسم او فعل اور حرف. کلمہ تین چیزوں کا نام ہے، اسم فعل حرف کا. میں نے ترجمہ کر دیا ہے. ان پہ اعراب کون سے لگانے ہیں؟ اکرم صاحب بھی آئے ہیں؟ نہیں آئے. ان کی کوئی بھی مدد کر سکتا ہے مردوں میں سے، عورتوں میں. جی ہاں پیش لگے گی. الکلمۃ دو پیشیں کہ ایک کیونکہ اللہ آ گیا. اسم فعل او حرف. تو آپ دیکھیں نا او آ رہا ہے آگے پیچھے، اعراب سیم آ رہے ہیں رانا صاحب. تو الکلمۃ اسم او فعل او حرف. کلمہ ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے. اچھا اب ام آ گیا. اَأَنْتَ كَتَبْتَ هَذَا، ساتھ بتائیں گے. اَأَنْتَ كَتَبْتَ هَذَا ام زید. ہاں کتبت، ہاں ہاں کیا تو نے لکھا ہے؟ اَأَنْتَ كَتَبْتَ، تا کا مطلب تو نے لکھا ہے. ہاذا یہ، ام زید یا زید نے لکھا ہے. اچھا اس میں عطف کون سا ہے؟ ام. تو اس پہ اعراب کون سے ہیں؟ رفع والے. ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ فاعل کون سا ہے؟ انتا. شاباش. تو انتا جو ہے یہ پیشوں والا ہے. کیسے ڈیفائن کر؟ یہ پیشوں والا ہی ہے. انتا ہے یہ مبنی، لیکن ضمیروں کی دو قسمیں. تو جو ڈیٹیچڈ ضمیریں ہیں نا وہ رفع والی ہوتی ہیں، اور جو اٹیچڈ ہوتی ہیں وہ نصب و جر والی ہوتی ہیں. از اٹ اوکے؟ یس فائن. اچھا زید آکل تفاحا او عنبا. طاہر صاحب بتائیں گے. زید آکل، ہاں زید کھا رہا ہے، کھانے والا ہے. تفاحا سیب، او عنبا. اب تم کو یہ نہیں آ رہا. ام عنبا، ہاں انگور. یا کسی نے شاؤٹ کیتا باز نہیں آندے یار تسی. اچھا آخری ہے بل. بل کا کیا مطلب ہے؟ بلکہ. ٹھیک ہے. رادر انگریزی میں کہتے ہیں. ما حضرا کون بتائے گا؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے. چلیں فرام گرل سائڈ ام سعد بتائیں گی. ما حضرا علی بل احمد. ما حضرا نہیں، حاضر نہیں ہے. سمر صاحب بتا رہے ہیں علی بلکہ احمد. احمد پہ تنوین آئے گی کہ ایک پیش؟ نہیں ایک وہ بھی بتایا تو تھا. افعل، اکبر، اسلم، اشرف، سنگل. ان ناموں پہ یہ غیر منصرف ہیں، ایک آنی حرکت. یہ بھی سمر صاحب بھی بتا دیتے ہیں. الطفل شارب مان بل لبن. ہاں وہ پی رہا ہے، پینے والا ہے، اسم فاعل ہے. مان پانی، بلکہ ہاں بلکہ دودھ. ٹھیک ہے تو اس میں یہ آگے عطف، اور ادھر دیکھیں سیم اعراب ہے. التاجر اقبال صاحب بتائیں گے. بائعن دا بزنس مین، خریدنے والا ہے. بالکل نہیں، بیچنے والا ہے. بیچنے والا ہے، سیلر ہے. التاجر بائعن وہ بیچ رہا ہے. کتنن بل ہنتتن. کتنن، واٹ از کتن؟ کاٹن. انگریزوں نے ہم سے لیا عربی سے لفظ کپاس. اور ہنتتن کون بتائے گا؟ گندم ویٹ، گندم. تو وہ بیچ رہا ہے اناج. یا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. If you have any question you may ask.